لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیوا ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیوا ساڈے پیر محمد نے میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیوا ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیوا ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیوا ایک جان میرے کولے شالا جان لکھ ہووے ایک جان میرے کولے شالا جان لکھ ہووے آقا دیا قدماں تو ہر جان لٹا دیوا ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیوا ساڈے پیر محمد نے تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و واسطے جو پوری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے یدبر الامر بھی ہے یفعل ما یشاء بھی ہے پوری کائنات نو پالنے والا اکیلا رب العالمین بھی ہے لکھا کروڑا درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم خطیب اعظم وعلم اعظم انبیاء دا امام خیر الانام صاحب قرآن جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس وعدہ دے واسطے حضرت عزیز وقار اللہ پاک دا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو اس پرفطر دون دے اندر اپنے گھر وچ آمدی توفیق عطا فرمائی اور اپنے گھر دے اندر آ کے
خطبہ جمعۃ المبارک سنن سنام دی پڑھنا پڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈی اج دی اپنے گھر دے اندر حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات سی وقار پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دسے سی کہ اللہ پاک نے کیڑے کیڑے بندیاں نو کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ آؤ حضرات سی وقار کل قیامت والا دن کیسا ہوئے گا اور قیامت والا دن کدوں آئے گا، کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں ہونگیاں، کیڑے کیڑے واقعات ہونگے کہ اس تو بعد اللہ پاک قیامت والا دن لے کے آنگے۔ آؤ حضرات سی وقار قیامت والا دن ہوئے جن دے بارے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک دے اندر ایک پوری سورت دا نزول فرمایا جن دا نام ہے سورت القیامہ، جن دے اندر اللہ پاک نے سارا دسے قیامت کن جائے گی، ان دے اندر کنج انصاف دا ترازو لگے گا، کنج گناہگاراں اللہ پاک جہنم دے اندر ڈالن گے، کنج نیکوکاراں اللہ پاک جنت دے اندر بھیجن گے۔ آؤ حضرات سی وقار اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس دن دی کامیابی دے نال نوازے۔ آؤ حضرات سی وقار اس دنیا کائنات تے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں، کوٹھی بنگلے والا بن جاواں، زیادہ تو زیادہ پیسہ کما لواں، زیادہ تو زیادہ مشہوری تے اپنا نام کما لواں۔ کئی لوگ سوچتے نے زیادہ تو زیادہ اپنا نام بنا لیں گے، مرن تو بعد بھی ساڈا نام رہے۔ آؤ حضرات سی وقار لیکن جڑی اصل کامیابی وہ اس دنیا کائنات دی نہیں بلکہ کل قیامت والے دن دی۔ آؤ حضرات سی وقار اس دنیا کائنات تے اللہ پاک نے سانو اس وجہ تو بھیجے، اللہ پاک ساڈے کولو امتحان لوے تے اللہ سانو پاس کر کے جنت دے اندر بھیجے۔ جڑا بندہ اللہ پاک دیاں پابندیاں دے اندر قائم رہے گا، اللہ پاک دیاں عبادات دے اوتے قائم رہے گا، اللہ پاک نے جڑے جڑے امتحان دسے انہاں نو پاس کر لے گا، وہ بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا۔ جڑا اس دنیا کائنات دے اوتے مگن ہو جائے گا، امتحان دے اندر فیل ہو جائے گا، عبادات دے اندر فیل ہو جائے گا، کل قیامت والے دن انصاف دا ترازو لگے گا، ترازو تو بعد وہ بندہ جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ آؤ حضرات سی وقار نبی کریم علیہ السلام نے جدو قیامت والے دن دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے سورت القیامہ دا نزول فرمایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نے دسیا کہ قیامت والا دن آئے گا، اوے ترازو لگن گے، لوگ جہنم دے اندر جان گے، لوگوں دا حساب و کتاب ہوئے گا، لوگوں دیا کتاباں کھلن گیا، اعمال نامے پیش کیتے جان گے۔ آؤ حضرات سی وقار پھر صحابہ کرام نے سوال شروع کر دیتے، جویں ساڈے ذہناں دے اندر بھی خیال آندا ہے کہ یار پتہ نہیں قیامت کدوں آنی تے کدوں نہیں آنی، کئی لوگ سوچتے ہیں قیامت آنی ہی نہیں۔ آؤ حضرات سی وقار اللہ پاک نے اپنے کلام پاک دے اندر ارشاد فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اس بندے نو دیکھئے جڑا قیامت والے دن نو جھٹلان دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گیا جڑا بندہ قیامت والے دن نو جھٹلائے وہ بندہ ہلاکت دے اندر ہے، وہ بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں جڑا بندہ قیامت والے دن نو نہیں مندا۔ آؤ حضرات سی وقار جڑا بندہ قیامت والے دن تے ایمان نہیں رکھدا، میں سمجھنا میں قرآن و حدیث سے مطابق وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ آؤ حضرات سی وقار لیکن قیامت کدو آئے گی، قیامت تو پہلے کیڑے کیڑے واقعات ہونے گے کہ اس تو بعد پھر قیامت دا نزول ہو جائے گا۔ آؤ حضرات سی وقار نبی کریم علیہ السلام دے کولو سوال ہویا، آپ علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے اپنے صحابہ کرام نو اپنی پیاریاں پیاریاں حدیثاں سنا رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوندے نے عرض کردے نے آقا جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ کس چیز دا نام لے رہے۔ قیامت نام ہی ایسا ہے، قیامت بندے دے دل دے اتے ایک ضرب لگ دی ہے، جدو بندہ قیامت دا نام لیندہ ایک خوف تاری ہو جاندہ ہے کہ یار قیامت 50,000 سال دا دن، زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، تانبے دی زمین ہو جائے گی، سورج سرا دے قریب ہو جائے گا، اتنا خطرناک دن۔
اب حضرات عزیز وقار وہ قیامت والا دن کدوں آئے گا، اندے تو پہلے کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں پوریاں ہون گیاں۔ نبی کریم علیہ السلام دے کول عرض کیتا گیا کہ جی قیامت کدوں ہوئے گی؟ آؤ اگو نبی کریم علیہ السلام دیاں گلاں نو سماعت فرمانا۔ آقا علیہ السلام دی پیاری حدیث مبارکہ صحیح البخاری دی اندر موجود ہے، توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام نو حدیثاں سنا رہے نے۔ ایک صحابی بارو آ کے عرض کر دینے، آقا قیامت والا دن کدوں آئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہیں بڑا اچھا سوال کیتا ہے، آؤ میں دسنا وا قیامت والا دن کدوں آئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جدو امانتاں نو ضائع کر دیتا جائے گا، ادو قیامت والا دن قریب آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا امانتاں تو کی مراد ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ایک ایسا دور آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا جدو لوگ ایسے لوگوں حکمران بنا دیں گے، ایسے لوگوں وزیر اعظم بنا دیں گے، ایسے لوگوں سردار بنا دیں گے، ایسے لوگوں خلیفہ بنا دیں گے جڑے نااہل ہون گے، جڑے خلیفہ بنن دے لائق نہیں ہون گے، لوگ انہاں نوں حکمران بنا دیں گے، جڑے سردار بنن دے نااہل ہون گے انہاں نوں سردار بنا دیتا جائے گا، جڑے امام بنن دے لائق نہیں ہون گے انہاں نوں بادشاہ بنا دیتا جائے گا۔ فرمایا جدو حکومتاں ایویں دیاں آ جان گیاں، ادو سوچ لوی قیامت تیرے بالکل قریب ہے۔ فرمایا جدو حکمرانہ دا حال ایسا ہو جائے گا، جڑے لوگ حکمرانی کرن دے لائق ہی نہیں ہونے گے انہوں نے حکمران بنا دیتا جائے گا۔ اپنی حکومتاں تے تسی خود ہی نظر ثانی ڈال سکتے ہو، جڑے بندے نو انصاف کرن دا پتہ نہیں، قرآن و حدیث پڑھن دا پتہ نہیں، قرآن و حدیث سمجھان دا پتہ نہیں، بلکہ سمجھن دا ہی پتہ نہیں، کلمے دا پتہ نہیں، سورۃ الاخلاص دا پتہ نہیں، کسی چیز دا پتہ نہیں، دین اسلام دا پتہ نہیں، اس بندے نو حکمران بنا دیتا جاندے۔ جڑا بندہ انصاف کر ہی نہیں سکتا، جڑے بندے دا پہلے تو ہی پتہ انصاف نہیں کرے گا، لوگ انہوں حکمران بنا دیں گے۔ آؤ حضرات عزیز وقار، اے قیامت دی پہلی نشانی، ان دا مطلب ہے قیامت ساڑھے بالکل قریب ہے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک اس دن دے اندر سانو مزید کامیابیاں دے نال نوازے، اور سانو جہنم تو بچا کے، پل صراط تو بچا کے، آخرت دے عذاب تو بچا کے اپنی جنت عطا فرمائے۔ آؤ حضرات عزیز وقار، مفسرین لکھتے ہیں جڑے بندے دا کل قیامت والے دن اللہ پاک نے حساب و کتاب شروع کر لیا، گویا کہ اس بندے نو اللہ پاک جہنم دے اندر بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہر بندے دے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور موجود ہے، ہر بندے دے اندر گناہ ضرور موجود نے، جڑے بندے نو اللہ نے پوچھنا شروع کرتا، ہاں بھئی یہ فلانا گناہ کیوں کیتے؟ اس دنیا کائنات دے اوتے کوئی بڑا بندہ آ کے، کوئی افسر آ کے بندے نو پوچھ لوے، ہاں بھئی یہ غلطی کیوں کیتی ہو؟ بندہ ڈر جاندے، روب تاری ہو جاندے، تے جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک ہے وہ ایک بندے نو بلائے گا، ہاں بھئی آجا میرے سامنے، اے گناہ کیوں کیتا سی؟ حضرات عزیز وقار، ادو پھر بندے دے کی حالات ہون گے تسی خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو بغیر حساب کتاب تو ہی معاف فرما کے جنت عطا فرما دے۔ آؤ حضرات عزیز وقار، جدو حکمران ایسے ہو جان گے جنہاں نو اللہ پاک نے تے حدیثاں نے نااہل قرار دیتا ہے، جنہاں نو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہاں نو انصاف دے ترازو دا پتہ ہی نہیں ہے، جنہاں نو حکومت دا اپنی رعایا دا پتہ ہی نہیں ہے، جنہاں نو کسے بھی بندے دا کوئی نہ ڈالے، کسے بھی بندے دا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اپنی رعایا دا احساس ہی نہیں ہے، اس بندے نو جدو حکمران بنا دیتا جائے گا ادو قیامت قریب آ جائے گی۔ آؤ حضرات عزیز وقار، دوسری نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ، بڑی عجیب حدیث،
اج دے دن دے اندر اگر اسی حدیث سنا گے تو اسی کہاں گے دا مطلب ہے قیامت بہت دور ہے۔ حضرات ذی وقار ہر بندہ اس دنیا کائنات دے اوتے سوچدا ہے یار مہنگائی ہو گئی، مال کم ہو گیا، پیسہ کم ہو گیا، پیسے دی قیمت کم ہو گئی، چیزاں دی قیمت ود گئی، لوگ بھوکے مرن گے، اج تو بعد پیسہ کم ہو جائے گا، شاید پیسہ ختم ہو جائے گا۔ ہر بندہ ہی سوچدا ہے کہ ہن مہنگائی ہوئے گی، ہن پیسہ مال و دولت تے امیری ختم ہو جائے گی۔ نہیں حضرات ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام دی حدیثاں تو یہ ثابت ہوندے کہ ہن امیری ود جائے گی۔ کنج ثابت ہوندے؟ آؤ حضرات ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے کولو جدو سوال کیتا گیا آقا جی قیامت کدوں آئے گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، توجہ دنال پوری حدیث نو سماعت فرمانا، حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت والا دن ادو آئے گا جدو ایک بندہ اپنے مال دی زکات لے کے جائے گا، اپنے مال دے اندر وہ صدقہ کرن لگے گا، ایدہ دل کرے گا میں اللہ پاک دے راہ دے اندر صدقہ کر دیا۔ ایک بندہ اپنا صدقہ لے کے پھرے گا، لوگاں نو ڈھونڈے گا، کوئی بندہ مل جاوے میں انہوں صدقہ و خیرات دے دیواں، کوئی غریب بندہ مل جاوے میں ان دی ہیلپ کر دیا، کوئی غریب بندہ مل جاوے میں مال و دولت دے نال ان دی مدد کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ پورا شہر پھرے گا، پورے گاؤں پھرے گا، پورے بازار پھرے گا، کوئی بھی ایسا غریب بندہ نہیں ملے گا جڑا اندہ صدقہ و خیرات نو قبول کر لے۔ آؤ حضرات ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنے مال دی زکات نکلے گا، زکات لے کے شہر دے اندر گھومے گا، لوگاں نو کہے گا میری زکات لے لو، کسے ماڑے بندے نو بیک کے کہے گا اے میرے بھائی میری زکات لے لے، میرے کو صدقہ و خیرات لے لے۔ وہ بندہ کو کہے گا بھائی مینوں ضرورت ہی کوئی نہیں، میرے کو پہلے ہی بہت زیادہ مال ہے، میرے کو پہلے ہی بہت زیادہ پیسہ ہے، تو جا کسے نو ہور جا کے دے دے، مینوں تیرے مال دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر بندہ سب نالوں ماڑے بندے دے کول جائے گا جڑا سارے دے نالوں زیادہ غریب ہوئے گا، فرمایا اس بندے کول جائے گا، انہوں کہے گا میرا صدقہ لے لے، وہ بندہ کہے گا ہون میں صدقہ نہیں لینا، میرے تیرے صدقے دی ضرورت نہیں ہے، میرے کول پہلے بہت زیادہ مال آ گیا۔ ایک بندہ اپنا صدقہ و خیرات لے کے جائے گا، لکھاں کروڑاں روپے لے کے جائے گا، تو ایک بندے نو جا کے دے گا بھائی یہ رکھ لے، وہ کہے گا کی چیز ہے، ایک وہ کہے گا صدقہ ہے، وہ کہے گا جا لے جا صدقہ، میں نے کوئی ضرورت نہیں، میرے کو پہلے ہی اللہ پاک دا دیتا ہویا بہت مال ہے، کوئی ضرورت نہیں تیرے صدقے دی۔ پھر جڑا کائنات دا سارے تو غریب انسان ہوئے گا، جڑا شہر دا سارے تو غریب مشہور ہوئے گا کہ سارے تو غریب ہے، اندے کل سارے نالوں کم مال و دولت ہے، اندے کل جائے گا، انہوں جا کے کہے گا بھائی صدقہ لے لے، وہ کہے گا یار تو 2-4 دن پہلے 2-3 مہینے پہلے آدھا ادو میں غریب سا، ادو میں تیرے کو صدقہ لے لینا سی، ہون میں نہیں لینا، جا لے لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقید نال فرمایا زیادہ تو زیادہ صدقہ و خیرات کریا کرو، اے نہ ہوئے کہ ایسا وقت آ جائے تسی صدقہ و خیرات لے کے گھومدے پھرو کوئی تہاڈے کولوں صدقہ ہی نہ لے۔ فرمایا اگر تسی کھجور دا ایک ٹکڑا دے کے بھی جنت حاصل کر سکتے ہو تے جہنم تو بچ سکتے ہو تے کھجور دا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دے ہو۔ اے نہ ہوئے کہ ایسا وقت آ جائے کوئی صدقہ و خیرات ہی نہ لے۔ اللہ پاک سانو ایسے وقت تو پہلے دنیا تو لے جائے۔ آؤ حضرات ذی وقار، تیسری قیامت دی نشانی جدو قیامت بالکل قریب ہوئے گی، اے بھی بڑی عجیب و غریب حدیث بہت کم سنی ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام دا پیارا فرمانے علی شام تنو سنان لگے ہم توجہ دنال سماعت فرمانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا میرے صحابہ قیامت دے قریب ایسا وقت آ جائے گا قبرستان قبر نال بھر جان گے. ایک بندہ قبرستان دے اندروں گزرے گا, ایک بندہ قبر دے نزدیک گزرے گا, گزر کے پہلے آگے چلا جائے گا, پھر واپس لوٹ کے قبر دے اتے آئے گا, آ کے اللہ پاک دے کولو دعا کرے گا, اللہ جی اگر تو ایسے قبر والی دی جگہ تے مینو مار دے وے, کاش کہ میں اس قبر والی دی جگہ تے ہوندا تے میں بہت ہی خوش نصیب ہوندا. قبر دے کولو بندہ گزرے گا, ہوں تے سانو مرن تو بہت ڈر لگدا ہے نا. قیامت دے قریب اینے فتنے آ جان گے, اینے فساد ہو جان گے, اینی آزمائشاں تے بلاواں آ جان گیاں. مشکاۃ شریف دی حدیث ہے, مسلم شریف دے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے واضح لفظ فرمایا بلاواں آ جان گیاں جنہاں دا اسی کدی نام ہی نہیں سنیا. آزمائشاں بلاواں آ جان گیاں, ایسیاں وائرساں ایسیاں چیزاں آ جان گیاں جنہاں دے بارے اسی کدی سوچیا ہی نہیں. تے انسان زندگی تو اتنا تنگ ہو جائے گا, قبر نو جا کے ویکھے گا تے کہے گا کاش اس قبر والی جگہ دے اوتے میں ہوندا, قبر دے اندر میں ہوندا تے میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں. حضرات دی وقار اللہ پاک سانو ایسے وقت تو بچائے جدو قبراں ہی نہیں ملن گیاں, بندہ ترسے گا مرن نو, زندگیاں لمبیاں ہو جان گیاں, آزمائشیں انیاں آ جان گیاں, بندہ سمجھے گا زندگی میری بڑی لمبی ہو گئی ہے, زندگیاں حالے کی کٹن گیاں زندگیاں, لیکن کل قیامت والے دن دے قریب بندہ مرن نو ترسے گا. آؤ حضرات دی وقار چوتھا قیامت دا واقعہ جڑا واقعہ ہوئے گا تے اس تو بعد قیامت آئے گی. آؤ حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ عام ہو جان گے. کیڑے کیڑے گناہ عام ہو جان گے؟ توجہ دے نال گل نو سماعت فرمانا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تو پہلے گناہ عام ہو جان گے. ایک بندہ دوسرے دا مال کھائے گا, ایک بندہ سود کھائے گا, ایک بندہ دوسرے دا مال کھو کے کھائے گا. فرمایا انصاف نا انصافی عام ہو جائے گی. فرمایا قیامت دیا نشانیاں دے وچوں دوسری نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. جڑا بندہ اپنے کولو گلاں لوکاں نوں سنائے گا لوکی زیادہ ان دی گل نو منن گے. جڑا بندہ قرآن و حدیث دی گل نو سنائے گا لوگ ان دی گل نو نہیں منن گے. جہالت جام ہو جائے گی. اللہ پاک دا پیارا علم اٹھا لیا جائے گا, بہت کم لوگ رہ جان گے. قرآن پاک دے عالم بہت کم رہ جان گے. قرآن پاک نو سمجھنے والے لوگ بڑے کم رہ جان گے. حدیثہ پڑھنے والے لوگ کم رہ جان گے. اپنے کولوں بنا کے حدیثہ بنانے والے, ضعیف حدیثہ کڑھنے والے, من گڑت مسائل بنانے والے زیادہ ہو جان گے. فرمایا ادو تو سمجھی قیامت والا دن قریب آ گیا. آؤ مومنو چوتھا تے پنجواں عمل دسن لگیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زنا بھی عام ہو جائے گا. ادو تو سمجھی قیامت قریب آ گئی ہے. فرمایا شراب عام ہو جائے گی. لوگ شراب نو انج پین گے جویں اج دے دور دے اندر لوگ دودھ نو پیندے نے. لوگ شراب نو فخر سمجھ کے پین گے. فرمایا ادو تو سمجھی قیامت قریب آ گئی ہے. اج جڑے بندے دے کول شراب پین دے پیسے نے, جڑے لوگ پارٹیاں کردے نے, نیو ایئر مناندے نے, ہیپی برتھ ڈے مناندے نے, جڑی بھی پارٹی ہوئے ان دے اندر بڑے لوگ شراب دا ضرور استعمال کردے نے. تے لوگاں دے کولوں کہندے ہویا میں خود سنے کئی لوگ کہندے نے یار اوتے شراب نہیں ہیگی سی, مزہ ہی نہیں آیا پارٹی دا, اے غریباں دی دعوت سی. جیڑی پارٹی دے اندر شراب نہ ہوئے لوگ کہندے نے غریباں دی دعوت. آؤ حضرات جی وقار کنیاں ساریاں قیامت دیاں نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نے. سانو انہاں ساریاں چیزاں نو ویکھ کے اللہ پاک تو ڈرنا چاہیے اور اپنے اس قیامت والے دن دے واسطے تیاری کرنی چاہیے.
زیادہ تو زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اپنے اللہ پاک نو زیادہ تو زیادہ منانا چاہیے کہ اللہ پاک سانو قیامت والے دن کامیابی دے نال نواز دے۔ آؤ حضرات عزیز وقار، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو قیامت قریب ہوئے گی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی تے مرد بہت کم ہو جائیں گے۔ ایک مرد دی نسبت 50 عورتیں زیادہ ہو گیا، مطلب 50% عورتیں ہو جان گیا، مرد 1% رہ جان گے۔ 100 دے اندروں 50% عورتیں 1% مرد۔ آؤ حضرات عزیز وقار، انیاں زیادہ عورتیں ہو جان گیا، ہون بھی جڑے لوگ مردم شماری کرتے ہیں انہوں کو تسی پوچھ کے ویکھ لو، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کے نال۔ آؤ حضرات عزیز وقار، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے قسم چوک کے فرمایا قیامت والا دن ادو قریب آ جائے گا، جدو قیامت والا دن قریب ہوئے گا زمین اپنے اندروں سارے خزانے نو کٹ کے باہر سٹ دے گی۔ زمین اپنے کلیجے نو، حدیث دے اندر آتا ہے اپنے کلیجے نو چک کے باہر سٹ دے گی۔ کلیجے دا مطلب ہے زمین دے اندر جڑا سونا چاندی قیمتی دھاتاں موجود نے زمین دے اندر، وہ ساریاں زمین اگل دے گی، اور لوگ انہوں پڑھن تک انہوں ویکھن تک بھی راضی نہیں ہون گے۔ لوگ کہنے گے اے وہ زمین ہے، اے وہ سونا چاندی ہے جن دے واسطے اسی آپس دے اندر لڑ دے رہے، آپس دے اندر ایک دوسرے نو قتل کر دے رہے، ہون اینا عام ہو گئے، اینا عام رزق ہو جائے گا، سونا چاندی اینا عام ہو جائے گا۔ فرمایا جدو سونا چاندی عام ہو جائے تسی سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ گئی۔ آؤ حضرات عزیز وقار، حدیثہ دے اندر آندہ ایک دریائے فرات، اس دریائے فرات دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خزانہ نکلے گا، جدو دے اندر خزانہ نکلے تے مسلمانہ نو اے منع ہے ان دے اندروں کوئی تسی 1 روپیہ بھی نہیں لینا، اگر ان دے اندروں لوگ ہے تو توڑا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ہون ساڑھے ذہن دے اندر خیال آئے گا کہ یار خزانہ اسی لواں گے ساڑھا ایمان کیوں خراب ہوئے گا۔ خزانے تو منع نبی کریم علیہ السلام نے اس وجہ تو کیتا، فرمایا ان دے اندر بہت لڑائیاں فساد جھگڑے ہون گے، آپس دے اندر لوگ ایک دوسرے نو قتل کرن گے، اس وجہ تو تسی اس خزانے نو ہاتھ نہیں لانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت جدو قریب ہوئے گی 9ویں نشانی دسن لگے آماں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت والا دن جدو بالکل قریب آ جائے گا، فرمایا مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے گا، اسلام دے اندر ایک خلیفہ پیدا ہوئے گا، اور سارے کافروں نو ختم کر دے گا، شرک و بدعت نو ختم کر دے گا، ہر مومن بندہ قتال کرے گا، ہر مومن جنگ کر کے کافروں نو ختم کر دے گا، عیسائیوں نو ختم کر دے گا، یہودیاں نو ختم کر دے گا، ہندوؤں نو ختم کر دے گا، انگریزاں نو ختم کر دے گا، سکھاں نو ختم کر دے گا۔ فرمایا جننے بھی مذہب باطل نے سارے دے سارے مذہباں نو خلیفہ ختم کر دے گا، اس تو بعد صرف اور صرف مسلمان ہی رہ جان گے۔ اللہ پاک دی دنیا تے اسلام دا جھنڈا پھر بلند ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او خلیفہ امیر ہوئے گا، جیڑا بھی بندہ دے کول آئے گا انہوں دعا ہتھا دے نال بک پھر کے چولیاں پر کے پیسے دے گا، لوگاں دی مدد کرے گا۔ فرمایا جدو بندہ جدو توڑا خلیفہ تونوں چولیاں پر کے پیسے دے گا، بغیر گنم تو پیسے دے گا، ان امیر مسلمان ہو جان گے۔ فرمایا سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے خلیفے تو مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ لوگ کہندے نے تو مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جڑے لوگاں نو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کردے سن، مسلمانہ دی مدد کردے سن۔ لیکن نہیں حضرات عزیز وقار، اکثر مفسرین نے لکھے کہ جدو دجال آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے گے، اس تو بعد
مسلمانہ دے اندر ایک خلیفہ پیدا ہوئے گا، ایک بندہ پیدا ہوئے گا جن کا نام ہوئے گا امام مہدی۔ امام مہدی علیہ السلام جدو پیدا ہونے گے وہ دجال نو ختم کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جان گے۔ اس تو بعد امام مہدی پوری دنیا دے اندر اسلام دا جھنڈا لہران گے اور لوگاں نو لب بھر بھر کے چولیاں بھر بھر کے پیسے دیں گے، تے پیسیاں نو گنن گے نہیں، بغیر گنن تو ہی پیسے دیں گے، یعنی کہ اتنی زیادہ رقم دے اندر پیسے ہون گے کہ گنن واسطے ٹائم ہی نہیں ہوئے گا۔ حضرات ابی بکر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوچ لینا اس وقت قیامت تھوڑے بالکل سر تے آ جائے گی۔ آؤ حضرات ابی بکر 10ویں قیامت دی نشانی جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی، آخری نشانی دس کے تھوڑے کو اجازت چاہواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری دے اندر، مسلم دے اندر اور مشکات شریف دے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والا دن جدو قریب آ جائے گا، مشرق دے اندر ایک آگ نکلے گی جڑی لوگاں نو داغ کے، جڑی لوگاں نو تھکا مار کے، لوگاں نو ہک کے لے جائے گے۔ فرمایا ہک کے انہاں نو مغرب دی طرف لے جائے گی، مشرق دی اندر اتنی زیادہ آگ ہوئے گی ہو کے بڑھتی جائے گی، لوگ مغرب دی طرف دوڑن گے۔ آؤ حضرت ابی بکر فرمایا جدو آگ مشرق دی اندر بہت زیادہ نکل پوے تسی سوچ لینے قیامت دا دن بالکل قریب آ گیا۔ ان ساری نشانیاں دے اندروں اکثر نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں جڑیاں بہت وڈیاں نشانیاں نے جڑیاں قیامت دے بالکل قریب آن گیاں، جدو قیامت بالکل سر تے ہوئے گی ادو نشانیاں برپا ہون گیاں۔ باقی جڑیاں چھوٹیاں نشانیاں نے اکثر پوریاں ہو چکیاں نے۔ لوگ جڑے کل دے دور دے اندر فقیر ہوندے سن، اج دے دور دے اندر وہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہاں نو صدقہ و خیرات دین کوئی پرانا بندہ جائے وہ کہندے نے اسی تے ہن بادشاہ ہو گیا، سانو صدقہ و خیرات دی کوئی ضرورت نہیں۔ میں مدینہ شریف دے اندر، مکہ دے اندر اے عالم ویکھیا، ایک بندہ دا صدقہ و خیرات لے کے جا رہے ہیں، وہ کسے نو پھڑاندے وہ نہیں لیندے، نہیں بھائی میں نہیں لینا، دوجے نو پھڑاندے وہ کہندا نہیں بھائی میں بھی نہیں لینا۔ پھر وہ بڑی مشکل دے نال ڈھونڈ کے کوئی غریب بندہ لبدے، پھر انہوں جا کے سعودی عرب والے لوگ صدقہ و خیرات دیندے۔ آؤ حضرات ابی بکر لیکن اے دور والے بہت کم آئے، آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائے گا، اور جدو صدقہ و خیرات لینے والا کوئی بھی بندہ نہیں رہ جائے گا ادو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دے قریب بہت زیادہ لوگ ہونے گے جڑے پیغمبری دا دعویٰ کرن گے، جڑے لوگ کہن گے کہ اسی خود نبی ہیں، جویں اس دور دے اندر غلام مرزا قادیانی ہے، پچھلے دور دے اندر بھی کئی لوگ ایسے گزرے جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا، جنہاں نے کیا کہ ساڈے تے بھی وحی دا نزول ہوندا ہے، نعوذ باللہ اسی بھی اللہ دے رسول ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا نہ ہی کوئی نبی آئے گا، میں کائنات دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبوت ختم۔ لیکن جڑے نبی کریم علیہ السلام تو بعد لوگ آ کے نبوت دا دعویٰ کرن گے، کہن گے کہ اسی بھی عالم الغیب ہاں، اسی ساڈے اُتے وحی دا نزول ہوندے، اسی اللہ پاک دے نبی ہاں۔ فرمایا جدو لوگ دعویٰ کرن لگ جان گے سوچ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ ہون بھی کئی سارے لوگ جڑے نبوت دا دعویٰ کردے نے نبی کریم علیہ السلام نو نہیں مندے، نعوذ باللہ، صرف اور صرف وہ اپنے اس نبی نو مندے نے جڑا جھوٹا نبی کذاب نبی بن کے تے لوگاں نو گمراہ کر رہے۔ کئی سارے ایسے لوگ جنہاں نو مرزائی کیا جاندے ہیں، تسی مرزائی دا نام تے سنے ہی ہوئے گا، کئی لوگاں نے اپنے نام دے کے مرزا لایا ہوتا ہے، وہ تو سمجھ لگ جاندی بندے نو ایک غلام مرزا قادیانی دے نال نسبت رکھ کے اپنے نام نال مرزا رکھیا ہوا ہے۔ اس وجہ تو جڑے لوگ غلام مرزا قادیانی نو مندے نے وہ نبی کریم علیہ السلام نو نہیں مندے، وہ جھوٹے تے کذاب نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو ایسے لوگ آ جان
سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ انہاں لوگوں دے واسطے کسی شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی، یہ توجہ دے نال سماعت فرمانا کہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور پہچان جس کو نہ ہو میرے حضور کی، پہچان جس کو نہ ہو میرے حبیب کی، جنت کی راہ کو وہ جانتے نہیں، جنت کی راہ کو وہ پہچانتے نہیں۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ جڑے بندے نبی کریم علیہ السلام نو نہیں مندے، مرزا غلام احمد قادیانی نو مندے نے، آپ علیہ السلام نو آخری نبی نہیں مندے، انہاں سارے لوگاں واسطے مسلمانہ دے پیغام ہے، وہ نبی کریم تو نہیں مندے، اسی انہاں نو جان دے نہیں۔ آؤ حضرات عزیز وقار، اللہ پاک تے کلو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قیامت تو پہلے آنے والے تمام فتنیاں تو، تمام بلاواں تو، تمام آزمائشاں تو محفوظ فرمائے، اور ایسے کذاب لوگاں تو جڑے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کردے نے انہاں تو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک دے کلو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو جنت دے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔